انڈیا نے کل رات کو پاکستان پر 6 مختلف مقامات پر حملہ کیا، جس کا بڑا بفیٹنگ رسپانس پاکستان نے دیا. لیکن صرف لائن آف کنٹرول کے پار نہیں رہا، انٹرنیشنل بارڈرز بریچ کیے انڈیا نے، اینڈ پاکستان ہیڈ ٹو پے ان دا سیم کوائن. پاکستان جواب اس کا دے گا. ایک نیو نارمل انڈیا اگر یہ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے انٹرنیشنل بارڈر بریچ کیا ہے ہمارا، اور ہم نے اگر انٹرنیشنل بارڈر کا جواب انٹرنیشنل بارڈر سے نہ دیا، تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ان فیوچر ہو سکتی ہے. پاکستان کی تمام تر افواج بری، فضائی، بحری اپنا کام کرنے کے لیے، اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کی فضائیہ نے ایک مارکا ایسا جیتا ہے کہ دنیا میں پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا. بھارت نے جو کچھ کیا ہے وہ خوفناک ہے. بہاول پور میں 3 میزائل تو یک کے بعد دیگر، ایک جو ہے وہ وقفے کے بعد، جو وقفے کے بعد آیا ہے دراصل اس سے ڈیمیج ہوا. انٹرنیشنل بارڈر کراس ہوا ہے. انٹرنیشنل بارڈر کراس ہونے کا جواب وہ کیا ہے؟ جو آپ نے ابھی کیا بھارت کے حملے کے جواب میں، وہ جواب نہیں تھا، وہ دفاع تھا. جواب اب ہمیں دینا چاہیے. ہماری اصل فتح تب ہے جب ہم اس کا جواب دیں. السلام علیکم. تھرڈ امپائر میں آپ کو خوش آمدید. انڈیا نے کل رات کو پاکستان پر 6 مختلف مقامات پر حملہ کیا، جس کا بڑا بفیٹنگ رسپانس پاکستان نے دیا. لیکن امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ یہ صرف لائن آف کنٹرول کے پار نہیں رہا، انٹرنیشنل بارڈرز بریچ کیے انڈیا نے، اینڈ پاکستان ہیڈ ٹو پے ان دا سیم کوائن. اب آگے جو قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان جواب اس کا دے گا، لیکن کچھ کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے وزیر اعظم صاحب کی تقریر سن کے، رانا ثناء اللہ صاحب کی تقریر سن کے کہ بس دس واز اٹ. لیکن کیا جو 5 جہاز گرائے وہ بھی پاکستان کا تو کلیم ہے اس پر. اس کے علاوہ جو 25-26 لوگ شہید ہوئے، اس پر معاملہ کیا ہوگا، کس طرح سے پاکستان آگے اس پہ رسپونڈ کر سکتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. عظمیٰ نعمان صاحبہ، حبیب اکرم صاحب میرے ساتھ ہیں. حبیب صاحب، سب سے بڑی چیز میری رائے میں، ایک نیو نارمل انڈیا اگر یہ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے انٹرنیشنل بارڈر بریچ کیا ہے ہمارا، اور ہم نے اگر انٹرنیشنل بارڈر کا جواب انٹرنیشنل بارڈر سے نہ دیا، تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ان فیوچر ہو سکتی ہے. اکبر، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میں نے ایک دن پہلے پورا جائزہ لیا تھا کہ کیا پاکستان کی افواج تیار ہیں جواب دینے کے لیے. تو کم از کم مجھے بڑی خوشی یہ کہتے ہوئے محسوس ہو رہی ہے کہ میرا جو انالیسس تھا وہ یہ تھا، جو انفارمیشن کی بنیاد پہ تھا، کہ پاکستان کی تمام تر افواج بری، فضائی، بحری اپنا کام کرنے کے لیے، اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہیں کسی قسم کی مزید کسی چیز کی ضرورت یعنی نہیں پڑے گی. یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے. جو کچھ ہوگا وہ ڈیفنس بہت زبردست طریقے سے کریں گے. بالکل ٹھیک. تو اس میں بھی بالخصوص جو پاک فضائیہ کا جو کردار ہے وہ تو کمال ہے. لائک آلویز دیکھیے کہ اتنا بڑا کام کیا کہ رافیل جس کے اوپر بڑا انڈیا غرا رہا تھا، اترا رہا تھا کہ جناب اب ہمارے پاس آ گئے ہیں. بلکہ پلوامہ میں یاد ہوگا آپ کو، جب پلوامہ میں ہم نے ایک ان کا میگ طیارہ گرایا تھا، اس کے بعد عمران خان صاحب کے دور میں 2019 میں، تو اس وقت اس طیارے کے گرنے کو ایک منطق کے طور پہ لیا گیا تھا، ایک دلیل کے طور پہ لیا گیا تھا کہ ہمارے پاس اگر رفال ہوتا، یا رافیل ہے یا رفال، چلیے وزیر اعظم صاحب رافیل کہہ رہے تھے، رافیل کہہ لیں، جو بھی ہے، چلیے تو رفال ذرا آسان ہے بولنا، تو رفال ہم لے لیں گے تو ہمیں بڑا ہم ہر قسم کے دشمن سے نمٹ لیں گے. تو رفال کی حالت بھی یہ ہے کہ کم سے کم 3 رفال جو ہیں وہ ایک تو میرا خیال ہے جل کے راکھ ہو گئے، اور باقی جو 2 بچے ہیں، 2 جو گرے ہیں، ان کا میرا ملبہ اکٹھا کریں گے اور وہ جائے گا فرانس. فرانس والے بھی اپنی قسمت کو رو رہے ہوں گے کہ ہم نے رفال کن نالائقوں کو بیچ دیا ہے، کہ انہیں چلانا بھی آتا تھا یا نہیں آتا تھا. اب پتہ نہیں کیا، ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ جو یہ رولز رائس اور بینٹلے گاڑی ہے یہ خاندانی آدمیوں کو ملا کرتی ہے. تو اب رفال والے بھی یہ سوچ لیں گے کہ یار بہتر ہوتا ہم پاکستان کو ویسے ہی دے دیتے، 4 5 10 طیارے تحفتاً دیتے، تاکہ ان کے پائلٹ ٹیسٹ کر کے ہمیں بتاتے کہ یہ جہاز کس قابل ہے. لیکن انڈیا والوں نے تو بالکل بیڑا غرق. اس میں ساتھ ایک چیز آج یہ ہوئی ہے، میں دوپہر کو چیک کر رہا تھا، یورپین سٹاک مارکیٹ میں جو ڈسالٹ ایویشن ہے اس کے شیئرز گرے ہیں. جی، شیئرز گرے. اور جو چینگڈو ایویشن ہے جس نے JC-10 بنایا ہوا ہے، اس کے شیئر چڑھ گئے ہیں. اس کے شیئر چڑھ گئے. اور JC-10 اور JF تھنڈر میں تو پاکستان کا بڑا کردار ہے نا، کہ پاکستان، آپ کو پتا ہے کہ 1985 سے بھی پہلے JC-10 کی
جو ہے ڈیزائننگ اس میں شامل تھا، بلکہ اس وقت جو چینی لوگ تھے وہ پاکستان کی فضائیہ کے پاس آئے، اور یہاں پہ ایک ایئر وائس مارشل سلیم الدین صاحب ہوتے تھے، وہ اب بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں، تو وہ ہی واز دا فرسٹ پرسن جس نے ان کو بتایا کہ جہاز بنتا کیسے، کیونکہ وہ 60 اور 50 کی دہائی والے جہازوں میں پھنسے ہوئے تھے. تو پاکستان فضائیہ کے افسروں نے انہیں بتایا کہ موسٹ ماڈرن ایویشنز جو ہے، یہ ایویونکس جو ہے وہ کیسے استعمال لیکن حبیب صاحب 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ جہازوں کی کیپیبلٹی اپنی جگہ پر، لیکن اڑانے والوں کی جو مہارت ہوتی ہے نا، اصل میں تو وہ چیز ہوتی ہے. It is not the gun, it is man behind the gun. تو اڑانے والوں نے تو کمال کر دیا. یہ مارکا جس طرح ایک ہم یوم فضائیہ مناتے ہیں، یہ بھی ایک سمجھیے کہ پاکستان کی فضائیہ نے ایک مارکا ایسا جیتا ہے کہ دنیا میں پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا. اب آ جائے اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز پہ. دیکھیے بھارت نے، آپ نے بالکل درست کہا کہ بھارت نے جو کچھ کیا ہے وہ خوفناک ہے. پہلے آپ دیکھیے کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھا. 2019 میں انہوں نے ایک انکرجن کی اور منسیرا تک آئے، بالا کوٹ تک، اور اس کے بعد اب بیک وقت کئی جگہ آ گئے، اور بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ سیال کوٹ سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پہ اتنا، 12 کلومیٹر کے فاصلے پہ اتنا، اسی طرح مریدکے کے بارے میں سیٹلڈ علاقوں میں آ کے انہوں نے حملہ کیا ہے. یہ آ کے حملہ کیا، باہر سے حملہ کیا، حملہ تو یہ ہو گیا. لہٰذا اب پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہے کہ پاکستان کیا ایسکیلیشن کو یہیں روکے گا، یہاں روک کے پاکستان ڈپلومیٹکلی آگے بڑھے گا، یا اس کو نہیں روکنا. ابھی تک ہمارا اوفینسو جاری ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری جو اوفینسو تو نہیں ہے، ہم تو ڈیفینس کر رہے ہیں، ریٹیلیٹری ایکشن ہے، تو ہمارا جو ریٹیلیٹری ایکشن ہے وہ جاری ہے یا رک گیا ہے. اب یہاں پہ کنفیوژن ہے. وہ کنفیوژن یہ ہے کہ وزیر اعظم نے آ کے آج تقریر کر دی. وزیر اعظم کی تقریر سے یہ تاثر پیدا ہوا ہے، کم از کم میں نے پولیٹیکلی یہ تاثر لیا ہے کہ شاید ہمارا ایکشن یہاں پہ ختم ہو گیا. لیکن مبارکباد دے دی انہوں نے، مبارکباد جناب، بس اور اس کا مطلب ختم. جی، اور پھر وہ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی مسلح افواج، تمام تینوں مسلح افواج کو ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے ایک کوئی قرارداد بھی لائی جائے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا ایکشن ختم ہو گیا ہے؟ پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان بھی چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات کا مطلب بھی کچھ یہی نکلتا ہے. تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اس کو یہیں پہ ختم کرنا ہے؟ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کا پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے سچویشن جنگ کی جو ہوتی ہے وہ فلوئڈ رہتی ہے، وہ بدلتی رہتی ہے نا، وہ ایک لمحے میں کچھ ہوتی ہے، اگلے لمحے میں کچھ ہوتی ہے. لیکن عوامی سطح پر حبیب صاحب یہ بڑا اب مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ جو آپ نے ابھی کیا بھارت کے حملے کے جواب میں، وہ جواب نہیں تھا، وہ دفاع تھا. جواب اب ہمیں دینا چاہیے. ہماری اصل فتح تب ہے جب ہم اس کا جواب دیں. تو اب یہ جو ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم رکے کہاں پہ ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم حتمی فیصلہ کر سکیں گے نا. پھر اس کے اوپر اس کا انالیسس ہوگا نا اس پوزیشن کا. اس وقت ہماری پوزیشن کی سمجھ تھوڑی سی مجھے نہیں آ رہی آنیسٹلی، کہ میں اگر وزیر اعظم کے بیان کو دیکھتا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کو دیکھتا ہوں، تو میں، اور یہ بیانات کیمرے پہ ہیں، وہ شاید حکومت کو خود بھی نہیں آ رہی سمجھ. دیکھیے یہ بیانات کیمرے پہ ہیں نا، باقی تو ذرائع کی خبر ادھر سے دے دو، ادھر سے دے دو، جو مرضی کر لو. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر یہ کرنا ہے تو کیا اگر فرض کریں ہمارا ریٹیلیٹری ایکشن جاری ہے، اور جاری ہے، تو کیا آج اس میں کیا وہ آج کے آئندہ آنے والے گھنٹوں میں کچھ ہونا ہے، یا آئندہ آنے والے ہفتوں میں کچھ ہونا ہے؟ اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اور ہونا کیسے یہ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے. اس کا یہ طریقہ ہے کہ دیکھیے 2022 میں امبالہ سے ایک براموس میزائل جو میاں چنو پہ آ کے گرا تھا، جو میل فنکشن ہو گیا، ہم نے انڈیا سے جواب مانگا، انڈیا سے کوئی اتنا خاص جواب نہیں آیا، کوئی معذرت ہلکی پھلکی سی ویری سافٹ ورڈز آ گئی. اس وقت ایک پراپر رسپونڈ کیا ہوتا. یہ جو براموس اب بعد میں آئی، یہ نہ آتے. اور اگر اب ان کا رسپونڈ ان دا سیم کائنڈ تھرو میزائلز آن انٹرنیشنل بارڈر نہیں دیا جائے گا تو آئندہ اور آئیں گے. دیکھیے اب تو یہ اگلا سوال ہے یہاں سے یہ جو آپ سچویشن بتا رہے ہیں نا، یہ یہاں سے اگلی ہے. پہلے یہ حتمی طور پر فیصلہ کر لیں، یہ حتمی طور پر فیصلہ ہو جائے کہ ہم رکے کہاں پہ. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کہیں کنفیوزڈ ہیں؟
دیکھیے مجھے کنفیوژن مجھے تو نظر نہیں آ رہی, مجھے تو, میں تو پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں. انٹرنیشنل پریشر بھی بہت سارا ہوگا, میں پاکستان کے پرائم منسٹر کو کوٹ کر رہا ہوں, بٹ پاکستان تو کوٹ بھی کیا کر رہا ہے نا ہوں. پرائم منسٹر کی ابھی تقریر جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے, یعنی تقریباً عصر کے لگ بھگ ہوئی ہے, تقریباً 4 بجے کے قریب, وہ تقریر آپ دیکھ لیں. ٹرمپ کا ویسے جو رسپانس تھا, اب اس میں آ جائے آگے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ 26 لوگوں کی شہادت, جی اس میں 11 یا 12 تو شاید بہاولپور کے. جی بہاولپور میں کیا ہوا؟ بہاولپور میں آپ کو وہاں پہ جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ 3 میزائل تو یک کے بعد دیگر ہیں, 2 یا 3, ایک جو ہے وہ وقفے کے بعد آیا. جی ہاں ایسا ہی ہے. اچھا جو سیالکوٹ میں بھی یوں ہی ہوا. اچھا جو وقفے کے بعد آیا ہے دراصل اس سے ڈیمیج ہوا ہے, اور وہ ڈیمیج کیسے ہوا ہے کہ ارد گرد کے لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ اس مدرسے میں آگ لگی ہے, اکٹھے ہوئے, دھماکہ ہوا ہے, اور دھماکہ بھی ان یوزل تھا. جو تجربہ کار لوگ تھے ان کو تو شاید پتا تھا, لیکن عام لوگوں کے لیے وہ پٹاخہ بڑے لیول کا پٹاخہ دھماکہ نہیں تھا, وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ دھماکہ تھا جس نے سب کچھ ہلا کے رکھ دیا تھا. تو اس وجہ سے وہاں پر جب لوگ آ گئے تو اگلا میزائل یا جو بھی جو پروجیکٹائل تھا اس کے بعد آیا ہے, اور وہاں پر آ کے اس نے جو کچھ بھی زیادہ نقصان پہنچایا. تو وہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ دراصل وہ لوگ تھے جو ارد گرد کے کہ وہاں پہ دیکھا کہ سوسائڈ بامبر مینٹیلٹی, جی بعد میں آ کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو وہ دھماکہ کرتے تھے. تو ایسا تو نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ تو ایک دوسری چیز ہے, لیکن سوال وہی ہے اور بہت لاجیکل سوال ہے کہ بھئی انٹرنیشنل بارڈر کراس ہوا ہے, انٹرنیشنل بارڈر کراس ہونے کا جواب وہ کیا ہے؟ وہ ابھی تک ایسے لگ رہا ہے کہ اب کلیئرٹی نہیں. حالانکہ اس معاملے پہ ایک کلیئر سٹانس حکومت کو عوام کے سامنے رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, میرا خیال ہے کہ اگر اس کو دبا کے رکھا ہوا تو دبا کے رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو. آپ کو لگتا ہے انٹینشنلی؟ دیکھیے یہ بھی ایک انٹینشن بھی تو ہو سکتی ہے, اسی لیے میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا. اچھا اس کے پیچھے انٹینشن بھی تو ہو سکتی ہے نا, کہ بجائے اس کے کہ آپ دشمن کو یہ بتائیں کہ ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں. نہیں, ہم نے قومی سلامتی کمیٹی کا جو اعلامیہ جاری کیا اس میں تو ہم نے یہی کہا ہم آ رہے ہیں. ہم لیکن کب آ رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں, یہ جواب تو نہیں دینا نا اس میں. لیکن ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم یہ بتائیں کہ کب آ رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو پھر اس موقع پہ ایسا بیان نہیں دینا. دیکھیے اب وزیر اعظم, اسی سے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے نا. وزیر اعظم کی تقریر ابھی نہیں بنتی تھی, وزیر اعظم کو تقریر اپنی ہولڈ پہ ڈالنی چاہیے تھی. جب یہ آپریشن مکمل ختم ہو جاتا تب یہ تقریریں آپریشن مکمل ہونے پہ کی جاتی. ہماری تو پاکستان اور انڈیا کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی, اور یہ جہاں سے بھی فائر ہوا ہے, اگر بارڈر کا فاصلہ اگر آپ بہاولپور سے دیکھیں تو تقریباً 100 کلومیٹر ہوگا میرا خیال ہے. وہ جو انڈیا میں جو ہوئی ہے, وہ جو 2 خواتین نے کرنلز نے آ کے جو بتایا, وہ اس میں کوئی 70-80 کلومیٹر ہے جی جو وہ کلیم کر رہے ہیں. جو اگر ویسے بھی تقریباً بہاولپور مڈ میں بنتا ہے پاکستان کے ایسٹ اور ویسٹ کو. لیکن سر وہ جو راجپوتانہ والی سائڈ سے قریب نہیں پڑے گا, کوئی انتہائی قریب آ کے اگر بالکل لائن سے لائن ملا کے دیکھے تو شاید کچھ. اچھا لیکن ابھی صاحب اب اس میں اب ایک اور کوشچن بھی ہے. ہم اس حملے کے بعد اور پھر جو ہم نے رسپانس دیا اس کے بعد جو انٹرنیشنل رسپانس آیا ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ کتنا کافی ہے یا اس میں ابھی مزید بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ انٹرنیشنل رسپانس نہایت ناکافی رہا ہے, بلکہ وہ آپ یہ دیکھیے کہ جو انٹرنیشنل رسپانس ہے وہ ایسا لگتا رہا ہے ابتدا میں بھی کہ جیسے وہ پرو انڈیا ہے, اور اسی لیے جب حتمی طور پہ آپ کو یاد ہے کہ کل ہی شام کو ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں وزیر اعظم نے ہیڈ کیا تھا ISI کا آفس, اور تمام مسلح افواج کے لوگ موجود تھے, اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب بھی وہاں موجود تھے. اس کی تصویر جاری, جی تصویر بھی جاری. تو خواجہ آصف نے کہا کہ حالات کافی سنگین ہیں, تو یہ تو انہوں نے بتا دیا تھا اس وقت. اور پھر انٹرنیشنلی جب ہم نے جو اجلاس بلایا تھا سیکورٹی کونسل کا UNSC کا, تو اس کے اندر بھی جو انڈین ورژن ہے وہ کچھ اور ہے. ہمارا ورژن یہ ہے کہ ٹو دا لارجر ایکسٹینٹ ہم نے اپنے آبجیکٹیو اچیو کیے کہ ہم نے دنیا کو بتایا, سیکورٹی کونسل کو بتایا کہ پاکستان کے اوپر الزام جھوٹا لگایا جا رہا ہے اور بھارت امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ویسے لیکن سیکورٹی جو لوگ دیکھتے ہیں ہمارے ملک کی, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو رسپانس متعلقہ لوگ ہیں ایگزیکٹلی, یہ تو صرف ابھی یہ بیلنسنگ ایکٹ بھی نہیں ہے, یہ ہم نے صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے, لیکن سچویشن جو ہے وہ
اس سے آگے چلی گئی ہوئی ہے کہ جو ایک پرانا ایک سیٹ پرنسپل کہہ لیں گے, یہاں سے آپ نے اسٹرائک کی, وہاں سے ہم نے کی, وہی بات انٹرنیشنل بارڈرز والی, اینڈ اٹ از بینگ سیڈ کہ اس میں کچھ ہفتے بھی لگ سکتے ہیں لیکن رسپانس آئے گا. دیکھیے جو ویکس والی بات ہے نا اس میں, وہ بھی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ ابھی کرنا ہے یا ہفتوں میں, ٹائم کیا لگ رہا ہے. دیکھیے ٹائم زیادہ اس میں کریں گے نا تو پرابلمز بڑھتے چلے جائیں گے, پریشر بڑھتے چلے جائیں گے, پریشر بڑھتے چلے جائیں گے, یہ گرما گرمی ہو سکتا ہے, اور افادیت بھی کم ہو جائے گی, افادیت بھی پھر اس کی کم ہو جاتی ہے, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک اپنے طور پہ ایک الگ واقعہ بن جاتا ہے. وہ ابھی تک جو کچھ بھی کارروائیاں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں وہ پہلگام کے ریلیشن میں ہو رہی ہیں. پہلگام کی کو بنیاد بنا کے انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا ہے, پاکستان نے اس کا منہ توڑ بلکہ جبڑا توڑ جواب دیا ہے. اور لیکن لوگ ابھی اس سے بھی زیادہ ٹپ فار ٹیٹ چاہتے ہیں. اب یہاں سے یہ ہے لوگ چاہتے ہیں پاکستان کو ضرورت, ہاں پاکستانی لوگوں میں پاکستانی عوام کی بات کر رہی ہوں, فری نہ ہو جائے انڈیا, انہوں اتنے روکنا ہے. پاکستانی عوام کی بات کر رہی ہوں نا, پاکستانی عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم بھارت کو یہاں پہ روکیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں اسٹیٹ آف پاکستان کی بھی ضرورت ہے, عوام کی تو جذبات بالکل ہوتے ہی ہیں. یہ ایک کوشچن ہے کہ ہم اس کو, ابھی آپ بتا رہے تھے کہ کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں. دیکھیں وہ انفارمیشن کی ریلم میں, ڈپلومیسی کی ریلم میں ایک پوری دنیا کو بتایا جائے کہ یہ دیکھیں انہوں نے یہ حرکت کر دی, اب ہم ذمہ داری کا فی الحال مظاہرہ کریں لیکن ہماری مجبوری ہے. اب اس کو پہلے سمجھنا ہے, یہ دونوں آپشنز جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, لیکن پہلے اس کو سمجھنا ہے کہ آپ کے لیے کون سا آپشن موزوں ہے. ون, آپ کون سے آپشن کو زیادہ مؤثر طریقے سے چلا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ مجھے کہیں کہ سائیکل چلا لو تو سائیکل تو میں بہت اچھی چلا سکتا ہوں, لیکن آپ مجھے کہیں کہ موت کے کنویں میں سائیکل چلاؤ تو وہ میں نہیں چلا سکتا. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن اگر آپ مجھے یہ کسی صاحب فن کو, میری مثال نہ رکھے سامنے, کہ کسی صاحب فن کو کہیں کہ وہ موٹر سائیکل سے موت کے کنویں میں کرتب دکھائے تو وہ دکھا سکتا ہے. تو یہ آپشن ہیں مختلف. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپشن بہتر ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن بڑی گھٹیا ہوتی ہے, اور بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ آپشن غلط ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن اتنی کلین ہوتی ہے کہ اس کو بہتر بنا دیتی ہے. یعنی ہم پہ دوہری ذمہ داری آنی پڑی ہے. نہیں, فیصلہ سازوں پہ, ہم پہ نہیں. مطلب فیصلہ ساز بھی تو ہماری نہیں جی, وہ ہم سے بڑے ہیں, ہماری ہی ہمارے ہی ہم وطن ہے نا. یہ کہہ لیں آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں بھی یاد رکھا جائے گا, اور پاک فضائیہ کی تاریخ میں تو آج کا دن اس کے بے شمار سنہرے دنوں میں سے ایک, یا اب تک کا سب سے سنہرے. اچھا سر, یہ جو کل انڈیا نے کیا, یہ آپ کے خیال میں امریکی آشرواد کے بغیر ممکن تھا؟ نہیں تھا نا, بالکل نہیں تھا. جے ڈی وینس کے حوالے وہ دیکھیں, ہم اس دن بھی جب بات ہم کر رہے اسی تھے دن سے بات کرتے کہ جے ڈی وینس نے دراصل شے دے دی. تو جب شے دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہونا تھا. دیکھیے دو واقعات ایسے ہوئے کہ جے ڈی وینس کا بیان, اس کے بعد پھر ایک دن پہلے یہ جو ہمارے اوپر سے مختلف جہاز گزرتے ہیں پاکستان کی فضائی حدود سے, انہوں نے ایک دن پہلے ہی گزرنا چھوڑ دیا. ہم نے کیا کیا, ہم نے صرف بند کی ایئر اسپیس انڈیا کے لیے, کہ انڈین ایئر لائنز جو ہیں, انڈین اونرشپ کی جو ایئر لائنز ہیں, ان پہ پابندی لگائی تھی. اور ایک دن پہلے جو پوری کی پوری فضائی انڈسٹری ہے وہ پاکستان کے سائڈ سے بحیرہ عرب سے گزرنا شروع ہو گئی, اور انہوں نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی تھی. کل پرسوں ہی انہوں نے ٹریول ایڈوائزری. اب آپ ذرا دیکھیں نا کہ یہ جو ان کو بتایا تھا, ان کو انڈیا تو نہیں بتا سکتا, ٹھیک ہے نا, ان کو پاکستان بھی نہیں بتا سکتا. لیکن اب اگلا معاملہ, اور جو فضائی انڈسٹری ہے اس کا جو ہب ہے وہ ویسٹ ہے, اور وہ بھی امریکہ ہے. 60% آف دا ایئر ٹریفک صرف امریکہ میں ہوتی ہے, 60% آف ٹوٹل ورلڈ. لہٰذا امریکہ ہی ان چیزوں کے بارے میں دیکھتا ہے اور سمجھتا اور سمجھاتا. لیکن حبیب صاحب, میرے ذہن میں ایک سوال اور بھی ہے, وہ یہ کہ ہم جواب دیتے ہیں, جو بھی مناسب جواب ہم دینا چاہتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں, تو یہ تو ایک سلسلہ نہیں چل پڑے گا. پھر بھارت میں بھی پریشر ہوگا لوگوں کا کہ آپ بھی پاکستان کو اب اس کا جواب دیں, تو یہ تو پھر کشیدگی بڑھتی نہیں چلی جائے گی, یہ تو ڈی ایسکلیٹ تو نہیں ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ پلوامہ کے بعد سے کشیدگی کم ہوئی ہی نہیں ہوئی. ہاں, اور بلکہ جب سے آپ یوں کہہ لیں کہ نریندر مودی اقتدار میں آئے ہیں اس وقت سے کشیدگی کم نہیں ہوئی. نریندر مودی کی فیور میں ہے کہ وہ اس کشیدگی کو بڑھاتے چلے جائیں.
हाँ क्योंकि ये इस कशीदगी का बढ़ना उनके लिए पॉलिटिकली फायदा मंद होता है। जब भी कशीदगी बढ़ती है बीजेपी को ज्यादा वोट मिलते हैं जी। जब भी कशीदगी बढ़ती है बीजेपी को इलेक्शन जीतती है। जब भी कशीदगी बढ़ती है मोदी समझते हैं कि उनका दुनिया में कद काठ बुलंद हुआ है। तो लिहाजा कशीदगी बढ़ना वो तो सब अब हमारी तो मजबूरी है, लेकिन इंडिया समझता है कि उसकी फेवर में है। फिर इंडिया ने रिसेंटली इकोनॉमिकली जो ग्रो किया है दुनिया के लिए वो एक अट्रैक्शन बना है। दुनिया चाहती है कि हम उसकी ग्रोथ का हिस्सा बनें। दुनिया ने चौड़ किया हुआ है इंडिया, दुनिया ने उसको चौड़ किया हुआ, और दुनिया में भी क्या सबसे ज्यादा अमेरिका ने चौड़ किया हुआ। जी। तो अमेरिका ने इतना चौड़ कर दिया है कि वो अब सबके लिए बुली बना हुआ है इस खत्ते में। तो अब उस बुली को एक दफा तो उसको जवाब बहुत अच्छा मिल गया है, लेकिन बहरहाल अभी आगे देखना यह है कि ये जवाब मुकम्मल हुआ है या नहीं है। मैं अगेन इसी नुक्ते पे मैं सोचता हूँ कि अभी हमें गौर करना चाहिए, बल्कि कुछ वेट करना चाहिए। एक और भी नुक्ता है गौर करने वाला। आज वजीर आज़म ने अपनी तकरीर में अपोजिशन को भी दावत दी कि आए हमारे साथ मिल के बैठें, और बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं अपोजिशन के चैम्बर में जाने के लिए भी तैयार हूँ। चले भी गए, वो मिल भी लिया उन्होंने। हाँ, लेकिन वो गौर साहब ने फिर वही कहा ना कि यार उसके बगैर तो नहीं, आप यकजहती की बात कर रहे हैं और आप बीच में से माइनस कर दें इमरान खान को। एक बार फिर ये बात हो रही है कि अब वजीर आज़म को चाहिए कि एपीसी बुला लें। इसके सिवा गुजारा ही नहीं है। आप पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है ये किसी की ऑप्शन नहीं है, ये जरूरत है। और वजीर आज़म क्या रोजाना एक कमरे में बैठ जाएंगे सब क्या हो जाएगा? भाई जब तक मीनिंगफुल लोग ना बैठे हों, जब वो लोग जो मैटर करते हैं, और उनमें इमरान खान एक है, भाई इमरान खान मैटर करते हैं, वो सामने नहीं बैठे होंगे तो आप किस तरह कह सकते हैं कि यकजहती और यकसुई पैदा हो चुकी है? ये कोई हम तीनों लोगों ने तो फैसले नहीं करने हैं ना जी। फैसले तो साहिबाने इख्तिदार ने करने हैं, साहिबाने असर रसूख ने करने हैं। इसमें ये मानना पड़ेगा कि भाई ताकत अगर वजीर आज़म और उनकी पुश्त पे है, वजीर आज़म के साथ और उनकी पुश्त पे है, तो अवामी ताकत और अवाम पर असर रसूख इमरान खान का है। इसको इकट्ठा करें। और इसी सूरत में शायद जब हम फिर रिस्पांस देंगे इंडिया को तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन उसमें एक और बात जहन में रखें, एक तो ये मल्टी फैसेटेड वॉर है, ये सिर्फ मिलिटरीली और या काइनेटिक ऑपरेशंस तक महदूद नहीं रहेगी, और है भी नहीं, वो डिप्लोमेटिकली भी है, वो साइबर वॉरफेयर भी है, साथ उसमें आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हर तरह, और फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी, आपकी वेस्टर्न सरहदें उनको आप जहन में रखें। जी, वो इंडिया वहाँ पे देखें, उधर मुख्तलिफ शहरों के अंदर उन्होंने रिहर्सल शुरू कर दी है ब्लैकआउट की, वहाँ पे रिहर्सल शुरू हो गई है कि जंग हो तो क्या होगा, सिविल डिफेंस वहाँ पे एक्टिव हो गई है, ये आज की बात है। और उनकी जो रेटरिक है जो टीवी चैनल्स के ऊपर है, मीडिया के ऊपर, वो थम नहीं रही है। नहीं थम वो ये समझते हैं कि दिस इज ठीक है, हो गया, लेकिन ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो हमने आगे, वो भी यही बातें आगे कर रहे हैं। जंगी माहौल इंडिया में भी थम नहीं रहा। अच्छा देखिए, उन्होंने दे विल टेक देयर पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम पाकिस्तान, खुदा ना करे, दे विल ट्राई टू। उस तरह की सूरत हाल में वजीर आज़म, मुझे यूँ लगता है कि अभी वो समझ रहे हैं कि एक अल्लाह ताला ने अच्छी कामयाबी अता की एयरफोर्स की इंतहाई प्रोफेशनलिज्म की वजह से, तो ये बस बात आई गई होगी इमरान खान की तो लोड़ ही नहीं है थे भाई। खुदा ना करे मामला जहाँ पे इंडिया लेके जाना चाह रहा है, और अगर वहाँ पे वो ले गया, और जो कि हमारी भी मजबूरी बन गई, और ये जरूरी नहीं है कि इसी किस्त में चले जाएं। एब्सोल्युटली, वो ये चलना है मामला, ये 15 दिन बाद हो सकता है, ये 6 हफ्ते बाद हो सकता है, ये 2 महीने बाद हो सकता है, ये मामला जाना है वहीं पे। तो लिहाजा इसके लिए सबसे पहले अपने यहाँ यकसुई और यकजहती करें, इत्तेहाद और इत्तफाक होगा, अंदरूने मुल्क तो मामला चलेगा। इसके अलावा सिचुएशन जो है आगे आइंदा आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक एक सर लतीफ़ा मुझे कल रात को मैंने देखा टीवी चैनल्स पे, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातचीत की ना, उन्होंने कहा इट्स अ शेम दैट दे आर फाइटिंग एंड दे एक्चुअली हैव बीन फाइटिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, वो हमारे यहाँ पे टीवी चैनल्स पे चला के ट्रंप ने भारत को शर्म दिलवा दी, शर्मनाक करार दे दिया। मुझे ना एक और लतीफ़ा याद आ गया, वो एक सरदार जी थे, उन्होंने एक नौकरी के लिए अप्लाई किया, और आगे से उनको लेटर आ गया कि भाईजान सॉरी, लेकिन उन्होंने सारे गाँव को इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करके उन्होंने कहा इधर आओ तो मैं लेटर सुनावा। तो उन्होंने कहा हाँ जी सुनाया। अब वो सरदार जी तर्जमा करके सुना रहे हैं कि वो कहते हैं जी, डियर सरदार जी, प्यारे सरदार जी, यू डू नॉट मीट, आप मिलते ही नहीं, आर रिक्वायरमेंट्स, हमारी भी कुछ जरूरतें हैं। इन्होंने भी वही ट्रांसलेशन कर छड़ी पड़ गई। तो ये बहरहाल
دیکھیے اب ہر کسی کی انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی آپ ٹی وی چینل میں بیٹھے سر چلے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ نے اپنے مطالب اس میں سے انہوں نے الگ الگ ہو سکتا ہے اسی طرح لفظی ترجمہ کر دیا انہوں نے. بہرحال ہاؤس ان آرڈر کرنا بہت ضروری ہے. ملٹری کورٹس والا بھی حبیب صاحب آج فیصلہ آ گیا، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے اپنے ناظرین سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.